نون لیگ کا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے پرویز الہی کے کہنے پر چودھری شجاعت نے پی ڈی ایم کو راضی کیا تھا۔ بنی گالہ جانے سے پہلے چودھری شجاعت نے پرویز الہی کو بلا کر کہا کہ جو وعدے کیے ہیں وہ ذہن میں رکھنا۔ یہ بات چودھری شجاعت کے بڑے بیٹے چودھری شافع حسین نے جیو نیوز لاہور کے بیورو چیف رئیس انصاری سے گفتگو میں کہی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج کل سیاست بہت تیز ہے، جو سب لوگ جو جاننا چاہتے ہیں، جو سیاست میں چودھری خاندان ہیں اس کی تیسری نسل سیاست میں آ چکی ہے، لیکن جو اکٹھے آپ چلتے تھے اس میں سیاسی دوریاں ہو گئیں، چودھری شجاعت صاحب علیحدہ ہو گئے اور پرویز الہی صاحب علیحدہ ہو گئے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تقریباً ساروں کو پتہ ہی ہے۔ پرویز صاحب نے کہا شجاعت صاحب کو کہ نون لیگ سے بات کرو کہ میں سی ایم آ جاؤں نون لیگ کا، یہ کچھ مہینے پہلے۔ تو شجاعت صاحب نے ساروں کو منا لیا، ٹھیک ہے۔ جب منا لیا تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے سارا واقعہ، جب وہ چلے گئے بنی گالہ آ کے جی، جس میں مونے صاحب نے کہا کہ جی ہمیں فون آ گیا باجوہ صاحب کا، فون آ گیا۔ فون پر تو یہ باتیں نہیں کی جاتی کہ آپ اس طرف چلے جائیں یا اس طرف نہ جائیں۔ تو اگر فون آ بھی گیا تھا تو جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب، ان کو تو بتانا چاہیے تھا۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے، جب یہ جا رہے ہیں ادھر بنی گالہ تو شجاعت صاحب نے 2 سے 3 بار پرویز الہی صاحب کو اور مونے صاحب کو بلا کے کہا تھا کہ تم جو یہاں وعدے ہوئے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے تو وہاں جانا۔ دیکھیں، اگر پی ڈی ایم نے پرویز الہی صاحب کو کچھ مہینے پہلے اگر آفر نہ کی ہوتی یا وہ نہ مانے ہوتے کہ پرویز الہی صاحب سی ایم بنے، تو خان صاحب نے بھی میرے خیال میں کہ ان کو سی ایم شپ کے لیے آفر نہیں کرنی تھی۔ جب عمران خان نے ایک بیان دیا اور اس پر ناراض ہو کر پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بیان بازی شروع کر دی، اور اس دوران پرویز الہی دوبارہ آپ کے قریب آئے کہ شاید نون لیگ ان کو وزیر اعلیٰ لے لے، لیکن اس کے بعد وہ پھر واپس چلے گئے۔ کچھ ہفتے پہلے ایسا محسوس ہوا تھا، مگر پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، وہ نہیں چاہ رہے اس طرف آنا، ٹھیک ہے۔ ہم تو دیکھیں وہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہم تو مطلب کہ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ دوسری طرف جانا۔ تو جہاں بات ہے پنجاب اسمبلی کی، خان صاحب تو کہہ رہے ہیں اس کو تحلیل کرنا چاہیے، اور پرویز صاحب کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ جی 98% جو ایم پیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہی اسمبلی چلنی چاہیے۔ میرے تو خیال میں کہ چانس زیادہ ہی ہے کہ ابھی پنجاب میں جو ہے شاید ڈیزولو نہ ہو، مگر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چیزیں جو ہیں روزانہ چینج ہو رہی ہیں، تو 11 تاریخ سے پہلے جو ہے اس میں جو ہے کافی چینجز بھی آنی ہیں اور کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ کیا آپ 2018 کے الیکشن میں آ رہے تھے اور آپ کو جب خاندان میں بات ہوئی تو پرویز الہی صاحب نے روک لیا کہ ابھی نہیں لڑنا آپ نے؟ خاندان کے پھر میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 لوگ فرد ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اکیلی ہی پولیٹکس کرنی ہے، تو حالانکہ مجھے اور سالک صاحب کو تو کوئی مطلب ایشو نہیں ہے اکٹھے چلنے میں، مگر اگلے اکٹھا نہیں چلنا چاہتے۔ مونے صاحب باہر سے پڑھ کے آیا اور میں پڑھ کے آیا، وہ تقریباً 1 ہی سال تھا، تو تب سے میں بھی آن گراؤنڈ پولیٹکس میں لگا ہوں، مگر کافی بیچ میں ایسی بھی باتیں ہیں کہ جو مناسب نہیں ہیں کہ میں کروں، مگر میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ود ان دا خاندان کوشش کی گئی کہ میں کوئی بھی الیکشن کنٹیسٹ نہ کروں اور میں آگے نہ آؤں۔ کامر علی آغا چودھری صاحب کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے الفاظ تھے یا ان سے کلوائے گئے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو کہے گئے، یا تو اس نے کہا کہ میں یہ کہہ دوں، الفاظ استعمال کر دوں، اور اس کو کہا گیا ہوئے گا کہ ہاں تم کر دو۔ کامر علی آغا تو وہ شخص ہے، لفظ میں ورڈ یوز کروں گا منافق کا، ٹھیک ہے نا، وہ کامر علی آغا کے اوپر جو ہے نا وہ جاتا ہے، اور وہ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ساری عمر کام بھی لیے، اور اب یہی شخص کہہ رہا ہے کہ جی شجاعت صاحب پارٹی کا صدر نہیں ہے۔ چودھری شجاعت صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے، آصف زرداری صاحب سے، اور بار بار بھی ملاقات ہوئی، تو اس میں کچھ چیزیں طے نہیں پائیں کہ پرویز الہی کو لے لیں واپس، ہم ان کو لے لیتے ہیں؟ ایک میٹنگ میں تو شہباز شریف صاحب نے جب شجاعت صاحب کا حال پوچھا میٹنگ میں، تو شجاعت صاحب نے کہا کہ میری طبیعت تب زیادہ بہتر ہو جائے گی جب آپ اکانومی کو بہتر کر لیں۔ شافع صاحب، آپ نے جس طرح یہ کہا کہ سیاستدانوں کو اپنی جیب کا نہیں سوچنا چاہیے، قوم کا سوچنا چاہیے، تو لیکن ہم کرپشن کی بہت آواز سنتے ہیں۔ پنجاب میں جو کرپشن ہے، آپ کو پتہ ہے کافی سالوں سے کرپشن کے بڑے سیریس معاملات چل رہے ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے بھی نہیں چھوڑتے، اور ایون نوکریاں دینے میں بھی پیسے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی کرپشن کی بات کرتا ہے تو اس کو اپنے پہلے گریبان میں دیکھنا چاہیے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5-6 سالوں کے اندر پنجاب میں کرپشن جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی اور کھلے عام کرپشن بھی ہو رہی ہے. اب میرا نہیں خیال، پتہ نہیں اب کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے، بہرحال جو اسکیل آف کرپشن وہ کچھ سالوں میں بہت اوپر چلا گیا.